اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے اسلامی گھرانہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک درد دل ہے جو میں ایک پروگرام کی شکل میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، اگر آج ہم گھروں کو دیکھتے ہیں تو گھروں کی دیواروں کو طرح طرح کے رنگوں سے سجایا جاتا ہے، مصنوعی پھولوں سے سجایا جاتا ہے، لیکن ایسے پھول کہ جس میں کبھی بھی خوشبو کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حقیقی پھول رشتوں کی شکل میں موجود ہیں، آج ان میں سے نفرت کی بدبو آ رہی ہے۔ اگر ہم ان نفرت کو دور کر دیتے ہیں تو ہمارا گھر محبت کی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اسلام کو پوری طرح سے سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم تربیت یافتہ ہوں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر جلدی ہو سکے اپنے بچوں کو مذہبی مسائل سکھا دو، اس کے پیشتر کہ تمہارے مخالف سبقت لے جائیں اور تمہارے بچوں کو دلوں کو گمراہ کن باتوں سے پر کر دیں۔ اور تربیت زمانے کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، اس لیے علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں سے نہیں بلکہ جدید زمانوں کے طریقوں سے کرو، کیونکہ تمہارے بچے تمہارے زمانے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے زمانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آغا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حیدر نقوی صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، آپ نے ان معاشروں کا تجربہ کیا ہوگا کہ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کہ لوگ اسلام سے کتنی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آغا، آپ ناظرین کو بتائیں کہ آج ہمارے گھروں میں کتنا اسلام بچا ہوا ہے اور حالات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے۔ واقعاً ایسے پروگراموں کی معاشرے میں بہت ضرورت ہے کہ گھر تو بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے بھی ناظرین کو بتایا کہ گھر تو مٹی اور گارے سے بنے ہیں، رنگ و روغن تو لگا ہے، لیکن اس میں رشتوں کی مہک نہیں ہے۔ نقلی پھول لگے ہیں، نقلی گلدستے رکھے گئے ہیں، لیکن اس میں رشتے نظر نہیں آتے ہیں۔ آج ہر ایک کو اپنے علاوہ دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ ماں باپ کو بچوں سے، بچوں کو ماں باپ سے اتنی رغبت نہیں رہی ہے۔ آپ جب گھروں میں جائیں، داخل ہوں تو دیکھیں کہ پہلے زمانہ ایسا تھا کہ بچے انتظار کرتے تھے والد صاحب آ جائیں، اور آج کا زمانہ ہے والد صاحب آ جاتے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب آ گئے۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، کوئی ٹی وی میں مصروف ہے، کوئی موبائل میں مصروف ہے۔ ہر ایک گھر کے اندر ایک الگ نظام لیے بیٹھا ہے۔ جب معاشرے کے حالات اس طرح ہو جاتے ہیں تو دشمن جو اسلام کا دشمن ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے ان گھروں سے اسلام کو چھین لے جائیں، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں سے تلاوت کی آواز آنے کے بجائے آج گانوں کی آواز آتی ہے۔ آج ہمارے موبائلوں سے رنگ ٹون بھی گانے کی ہی آواز آتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ایام اعظم میں تھوڑی سی تبدیلی لے آتے ہیں، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے، جیسے ایام اعظم ختم ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مولا چلے گئے، اور اللہ بھی نہیں ہے، مولا بھی نہیں ہے، ہم لوگ بے فکر ہو گئے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ گھروں کے حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کو، نوجوانوں کی اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے، کیونکہ پرورش وہ اب اسکول میں پا رہے ہیں۔ تربیت کے سارے دروازے بند ہیں، اسکول سے لے کے روڈ سے لے کے چوراہے، یہاں جا کے وہ اپنے تربیت اپنے لیے کام تلاش کر رہے ہیں۔ مثلا ہمیں کرنا کیا ہے، دوستی کس سے کرنا ہے۔ والدین گھر میں بے فکر ہو گئے۔ جو آج کے والدین ہیں ان کو بہت چالاک ہونا پڑے گا، ہر وقت اپنے بچے پر نظر ڈالنا پڑے گی۔ میرا بچہ اس وقت موبائل میں کیا کر رہا ہے، اس وقت کمپیوٹر میں کیا کر رہا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کون سے پروگرام دیکھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے گھر اسلام سے خالی ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ ویسے بھی آپ دیکھیے، بڑی بڑی LCD، بڑی بڑی ٹی وی، ہم یہ نہیں کہتے مت لائیے رکھیے، لیکن ان پہ دکھانا کیا ہے وہ آپ معین کریے، وہ اس کا تعین کیجئے کہ اس ٹی وی میں ہمیں بچے کو کیا دکھانا ہے۔ آپ مہنگے موبائل دیجئے، لیکن آپ یہ بتائیے اس مہنگے موبائل میں دیکھنا کیا ہے، سننا کیا ہے۔ جب اس پر ماں باپ توجہ نہیں دیتے ہیں، ہمارے گھر زیادہ تر اسلام سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آغا نے
کیا بتایا کہ اسلام ہمارا جو گھر ہے کس طرح سے اسلام سے خالی ہو چکا ہے اور دشمن کیا چاہتا ہے. آغا صاحب یہ جو معاشرہ بگڑ چکا ہے, اگر اس معاشرے کو ہمیں بہتر بنانا ہے تو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ راستے بہت سارے ہیں جی. شرط یہ ہے کہ ہم اس پر چلنا چاہیں. معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے مجلس اعزا. جی بے شک. عزا امام حسین علیہ السلام, ان کو ہم اسی طرح انجام دیں جس طرح معصوم چاہتے ہیں. جی. ان میں ہم اپنی خواہشات کو داخل نہ کریں. اس میں کردار اہل بیت بتایا جائے, اور بتایا جاتا ہے کافی حد تک. وہ اور بات ہے کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, لیکن اس پر زیادہ سختی کی جائے. ایک ایک چیز ایک ایک ٹاپک کے اعتبار سے, مثلا ہماری مجالس جو ہوتی ہیں وہ ایج وائز مجالس بھی ہوں. جی بے شک. ہمیں معلوم ہوا کہ ایک عالم یا ایک عالمہ آئی ہیں, انہوں نے خیبر سے لے کے اور مدینہ سے لے کے مکہ, چھوٹے بچے 4 سال 5 سال کے 10 سال 12 سال کے, ان کو پتہ ہی نہیں خیبر کیا تھا, مدینہ کیا تھا, مکہ کیا تھا. ایج وائز پروگرام بھی رکھے جائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے ہمارے گھروں میں اس کے سوالات کرے گی. آج مجلس میں ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں سنا. امی یہ کون ہے؟ جب ان کی پوری لائف ہسٹری بیان کی جائے گی, تھوڑا سا حصہ بیان کیا جاتا ہے, وہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کو صرف کربلا دکھایا جاتا ہے. اس کے پہلے اس کے بعد میں ان کی عمر کے کتنا حصہ کاہے میں گزرا, دعاؤں میں کتنا گزرا, عبادت میں کتنا گزرا, اپنے گھر میں ان کو غلاموں کے ساتھ ان کا کیا دستور تھا, اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک تھا, یہ ہمارے بچوں کو نہیں بتایا جاتا. تقریباً ہر امام کے ساتھ میں یہی ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا اشارتاً کیا گیا, لیکن وہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. یا ایج وائز پروگرام تو ہونا ہی ہونا چاہیے. مجالس بھی ایج وائز ہوں, اور عالمہ یا عالم جو بھی ہیں ان کو بتا دیں یہ مجلس جو رکھی گئی ہے 9 سال سے 20 سال کی لڑکیوں کے لیے, آپ اسی درمیان میں ان کا لیول دیکھ کے بیان کیجیے. اسی طرح علماء کو بلایا جائے, بھائی یہ 10 سال سے لے کے 20 سال کے بچوں کی مجالس ہیں, آپ ان کے ایج کے حساب سے, بزرگ آ کے بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, بہتر ہے. لیکن جو کچھ بیان ہوگا, جو میٹر ہوگا, وہ ان کی ایج کے اعتبار سے ہوگا. تو پھر واقعاً ان کی سمجھ میں آئے گا. اور مجالس سید الشہداء علیہ السلام یہ اسلام کو پہنچانے کے لیے, اسلام بچانے کے لیے, ہمارے گھر کو اسلامی بنانے کے لیے, ہمارے بچوں کو مذہبی بنانے کے لیے اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آغا نے بتایا اگر ہمیں اپنے گھر کو, اپنے معاشرے کو ایک بہتر بنانا ہے تو وہ ہمارے لیے مجلس بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے. تو ہم مجلس, آغا نے جیسے بتایا, ہمیں ایج وائز کرنا چاہیے. آغا, آج ہمارے گھروں سے دین رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جو والدین ہیں وہ دنیا کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب والدین دور ہو جائیں گے تو بچے بھی دور ہو جائیں گے, اور ماحول بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اگر ہمیں والدین کو اسلام کی طرف متوجہ کرانا ہے تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, والدین کے پاس آج کے دور میں راستے تو بہت سارے ہیں اگر وہ اس کو اختیار کرنا چاہیں. دیکھیے, سب سے پہلا راستہ میں نے کہا مجالس اعزا. آپ ساتھ میں لے جائیے, اپنے بچوں کو ایک ایک بک دیجیے, بیٹا عالم نے عالمہ نے جو کچھ پڑھا ہے اسے نوٹ کرو, جو سمجھ میں آیا اس نے نوٹ کیا. اس کے بعد آپ گھر جب واپس آئیے تو اس سے آپ ڈسکس کیجیے, بیٹا کیا سمجھے, جو اس میں کمیاں ہیں وہ آپ پوری کیجیے. اس کے بعد اطراف میں مدارس ہوں, اگر نہیں ہو تو کھولیں. تعلیم کے ساتھ ایک چیز اور ہے جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے, تربیت. بے شک. اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں, یعنی پریکٹیکل, آپ لوگ اسکول جاتے ہیں, جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کے لیے یا انجینئر بننا چاہتے ہیں, پڑھانے کے بعد ان کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کو ایسا کریے. تو اسلام بھی پریکٹیکلی طور پر آمادہ کر رہا ہے. آپ نے اسلام سن لیا, یہ سنا ہوا اسلام ہے, پریکٹیکلی کب ہوگا؟ پریکٹیکلی والدین کو کرنا ہوگا. مدرسہ نہیں ہے ہمارے علاقے میں, مولانا صاحب ہم کیا کریں, ہم مدرسہ ہی نہیں ہے. تو میں پر ایگزامپل دوں, اگر کسی علاقے میں بہت اچھے بنگلے بنے ہوں جی, اور وہ گورنمنٹ کہے یہ فری میں لے جاؤ, لیکن یہاں پر صرف ایک کمی ہے, یہاں پانی کبھی نہیں آئے گا. تو یہ بتائیے, وہ فری بنگلے لینے کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ جانا چاہیے نا, بنگلہ مل رہا ہے, ہر فیسلٹی پانی کے علاوہ. تو کہیں گے وہ نہیں چاہیے, ہم کو پانی چاہیے. اسی طرح پانی سے زیادہ افضل اسلام ہے. ایسی جگہ آپ رہتے ہی کیوں ہیں جہاں اسلام نہیں مل سکتا ہے؟ آپ چھوڑیے, بنگلہ چھوڑیے, وہ گھر چھوڑیے اسی جگہ کا, اور نہیں چھوڑ سکتے تو آپ وہاں اس چیز کو پرووائڈ کیجیے, اس چیز کو لائیے, مدرسہ چالو کیجیے, عالمہ کو بلائیے, عالم کو بلائیے, تاکہ آپ کے بچوں کو وہ صحیح طریقے سے قرآن سکھا سکیں. وہ بتائیں کہ پیغمبر اکرم کون تھے, وہ بتائیں کہ مولا کائنات کون تھے,
وہ بتائیں گے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، وہ بتائیں گے گھر کے حالات کیسے تھے، جناب سیدہ مولائے کائنات کے ساتھ کس طرح رہتی تھیں، یا جناب سیدہ اپنی ساس جناب ام البنین کے ساتھ کیسے رہتی تھی، جناب ام البنین کا ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کون تھی، انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کردار پیش کیا ہے، پرورش کے لیے انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، یا ان کے پاس آج کے زمانے میں کیا ہے، ماؤں کو بھی چالاک ہونا چاہیے، زیادہ تر ذمہ داریاں ماؤں پر ہیں، اسلام کو جتنا مردوں کی ضرورت ہے اتنا ہی عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم نے اسلام پھیلایا، ایک دن رنجیدہ ہو کے گھر آ گئے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سوال کرتی ہیں، ہماری جان آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، کیا بات ہے آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ کہا مسلمان غریب ہے، تو پھر یہ دولت کس کام آئے گی، ساری دولت مسلمانوں کے لیے دے دی، اے بی بی ایک کام کیجئے نا، کچھ دولت اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیجئے، آپ کی ایک ہی بیٹی، آج ہمارے یہاں ماں باپ کیا کرتے ہیں، نہیں یہ دولت ہمارے بچے کے لیے محفوظ رہے، جناب خدیجہ کہہ رہے ہیں کہ دولت یہ والی نہیں محفوظ رہے جو پیسے کی شکل میں، جو درہم کی شکل میں، جو سونے کی شکل میں، اگر تمہیں اپنے بچوں کو دولت دینا ہے تو دین کی دولت، دین کی دولت، بے شک اسلام کی دولت دو، یہ خرچ نہیں ہوتی، یہ بڑھتی ہے، یہ پیسہ ہو سکتا ہے تمہارے بچے کو گمراہ کر دے، یہ سونے چاندی ہو سکتا ہے ان کو زینت میں لگا دے، لیکن جتنا اسلام آپ دے جائیں گے یہ آپ کے لیے نہر ہے ثواب کی جو رکے گی نہیں، ایسا چشمہ ہے جو زمین سے پانی ابل رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دی، اس طرح لے گئے تو یقیناً ہر گھر اسلامی گھر ہوگا، جس میں قرآن پڑھی جائے گی، گانے نہیں سنے جائیں گے، جس میں آپس میں بھائی بہن میں نفرت نہیں ہوگی، محبت ہوگی، لوگ ایک دوسرے کا انتظار کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن اگر تربیت اسلامی ہوگی تو بچے بھی والدین کے لیے بھی پریشان نہیں ہو، نا ابا آئے نہیں آئے، کھانا کھایا نہیں کھایا، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مست ہیں، وہ کہیں جا رہے ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں، اماں کا کچھ اور برنامہ ہے، ابا کا کچھ اور برنامہ ہے، بڑے بیٹے کا کچھ اور برنامہ ہے، بیٹی کا کچھ اور برنامہ ہے، لیکن دقت کب آتی ہے جب لوگ معاشرے میں رشتے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب لوگ دیکھتے ہیں ان کا گھر اسلامی ہے کہ نہیں ہے، ان کے گھر میں اسلام ہے کہ نہیں ہے، لڑکی قرآن پڑھتی کہ نہیں پڑھتی ہے، لڑکی نوحہ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، کبھی سکھائے نہیں تو پڑھے گی کہاں سے، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنی بیٹی کو نوحہ نہیں پڑھنا سکھایا، ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن نہیں سکھایا، ہم نے اپنی بیٹی کے لیے سیرت آل محمد کا انتظام نہیں کیا، تو دوسرے نے بھی اپنی بیٹی کے لیے نہیں کیا۔ تو آپ جو ڈھونڈنے نکلے ہیں لڑکی ایسی مل جائے جو مولانا صاحب بڑی اسلامی ہو، ایسا لڑکا ملے جو بڑا دیندار ہو، جب گھر میں دین نہیں تو وہ دیندار کہاں سے ملیں گے؟ جب نماز پڑھتا ہے تب نمازی کہلاتا ہے، گھر دیندار ہوگا تو بچے دیندار بنیں گے، تو بچے اسلام سمجھیں گے، تو اسلامی گھرانہ بنے گا، جب اسلامی گھرانہ بنے گا تو ساری پرابلم حل، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ فسادات ہوں گے، نہ طلاقیں ہوں گی، نہ لڑائی ہوگی، ہر گھر میں محبت کی خوشبو نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آغا نے بہت اچھا میسیج دیا کہ جب ہم مجلس میں جائیں تو اپنے بچوں کو نوٹ بک اور پین دیں کہ جو عالم جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ نوٹ کریں اور گھر پہ جا کر ڈسکس کریں کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، جو انہیں بچوں کو اور نہیں معلوم ہے وہ نالج دیجیے۔ اور آغا نے جو بتایا کہ اگر ایک اچھی بہو چاہیے رہے گی تو اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھائیے۔ اگر میں کہتی ہوں اگر آپ کو ایک اچھی بہو چاہیے تو پہلے آپ اپنی ایک اچھی بیٹی پیدا کیجیے، اپنی بیٹی کو دینی علم سکھائیے، تبھی آپ اسلام پر چلنے والی بہو آپ کو مل سکتی ہے۔ ماشاءاللہ آغا آپ نے بہت اچھا میسیج دیا۔ آغا آپ یہ بتائیں کہ دینی علم کی اہمیت کیا ہے اور جو مسلمان اس اہمیت کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیے دینی علم واقعاً اگر اسے دنیا کے لوگ سمجھ لیتے، خاص طور پہ مسلمان سمجھ جاتا، تو اس وقت بھی دنیا کے تمام افراد سے افضل ترین مسلمان ہی ہوتا۔ بے شک دینی علم بالکل اسی طرح ہے، آپ کے پاس ایک شخص ایک پیسہ لے کے کھڑا ہو اور ایک طرف 1 کروڑ روپیہ ہو، جی میں گنتی بتا رہا ہوں لیکن علم تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے، ایک طرف 1 پیسہ ہو، ایک طرف 1 کروڑ روپیہ ہو، تو اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ 1 پیسے کی، 1 کروڑ روپے کی۔ آج لوگ دنیا 1 پیسے کے برابر ہے لیکن دینی علم کروڑوں کے برابر ہے۔
جس کو انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے. اب نابینا شخص کو نہیں معلوم کہ اجالا کیا ہوتا ہے, اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے دینی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں ہے, جبکہ دینی تعلیم وہ ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس تعلیم سے مٹی سے سونا بنا سکتا ہے, بے شک. اگر انسان چاہے تو اس سے پہاڑوں کو چلا سکتا ہے, اگر انسان چاہے تو دینی تعلیم سے ہواؤں کو روک سکتا ہے. بے شک. قرآن مجید ایک ایسا علم ہے جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھنے, بس بچہ قرآن ختم کر لے یہیں تک محدود رہتے ہیں. قرآن سمجھنے لگے ہم یہاں تک نہیں جاتے ہیں. جب تک ہم دین سمجھیں اور سمجھائیں گے نہیں, اس وقت کوئی گھر, کوئی شخص, کوئی فرد محفوظ نہیں رہے گا. بے شک. آغا, آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے. اگر ہمیں اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو کیسے بنا سکتے ہیں؟ جنت ویسے تو بڑی آسان ہے جی, لیکن بے دین کے لیے مشکل ہے. بے شک. یہاں پر بھی مشکل ہے اور آگے بھی مشکل ہی ہے. بہت آسان ہے. ایک گھر کو جنت بنانا بڑا ایزی کام ہے, اس سے آسان تو کوئی کام نہیں. بس جتنے گھر میں لوگ ہیں یہ دیندار بن جائیں. جیسے دیندار بنیں گے اور جیسے دین آئے گا تقویٰ آ جائے گا, یعنی خوف خدا. جب تقویٰ آ جائے گا تو لڑائی ختم, جی, نفرت ختم, جو جھوٹ, فریب, دھوکہ, ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہونا, یہ ساری چیزیں گھر سے دور ہوتی ہیں اور گھر میں خوشیاں آتی ہیں. جنت یعنی ایسی جگہ جہاں رنج ہو ہی نہ. بے شک. جنت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جہاں دکھ, تکلیف, رنج, مصیبت نہ ہو. مصیبت, رنج, تکلیف کہاں آتی ہے؟ جہاں دین نہیں ہو, وہاں شیطان ہو, اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. لکم عدو مبین, خدا کہہ رہا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلے دشمن سے ہم نہیں جیت پا رہے ہیں تو پھر جو پوشیدہ دشمن ہمارے اندر آ گیا. اندر کیا چیز دشمن ہے؟ ہماری لا علمی, جہالت سے بڑی کوئی دشمنی نہیں. اور دینی اعتبار سے اکثر جاہل, اکثریت جاہل. قرآن مجید کے معنی و مطالب سمجھتے ہیں, سیرت پیغمبر ہمیں پتہ ہی نہیں. سیرت امیر المومنین علیہ السلام میں کتنی خوبیاں ہیں, خالی ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت ماننا, ان کی سخاوت میں, ان کی عبادت میں, ان کی لائف ہسٹری, بچوں کے ساتھ کیسے رہے, غلاموں کے ساتھ کیسے رہے, بیوی کے ساتھ کیسے رہے, ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. آج تو گھر جنت کیا جہنم سے بدتر بنتا جا رہا ہے, کیونکہ گھر میں جو بھی گھس رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے, تو ایک طوفان ہے, بدتمیزی کا طوفان, ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کرنا, لڑائی جھگڑا, نفرت, یہ ساری بیماریاں ہیں. جی. تو جنت کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں بن سکتا ہے. کب؟ جب ہم ہر ایک پر دینداری کی مہر لگائیں کہ یہ دیندار بننا ہی بننا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ دینی خدمات کے علاوہ کچھ دوسرا کام نہیں کرنا. آج دیکھیے صبح نکلیے, لوگ آگے چلے جا رہے ہیں, بچوں کے ہاتھ پکڑے موڑے چلے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اسکول جا رہے ہیں. کسی بھی پیرنٹس نے کیا کہا اسکول میں جا کے بھئی آپ میرے بچے کو میری شرط پہ پڑھائیں؟ اگر آپ کو بچہ پڑھا لکھا چاہیے نا, شرط اسکول والوں کی. ارے میں تو بہت بڑا آدمی ہوں اور میں اپنے بچوں کو یہ معمولی یونیفارم نہیں پہناؤں گا, 10,000 روپے کا سوٹ پہنا کے بھیجوں گا, اسکول والے ایکسیپٹ کریں گے؟ جوتا نہیں, یہ معمولی کالا جوتا نہیں پہنے گا, میرا بچہ جو 20,000 کا جوتا پہنے گا, ایکسیپٹ کریں گے؟ بھگا دیں, نہیں چاہیے مجھے. جب آپ اپنے بچے کو اسکول کی شرط پر, ہیئر اسٹائل بھی اسکول کے مطابق ہو, یونیفارم بھی اسکول کے مطابق ہو, جوتا بھی اسکول کے مطابق ہو, بیگ ہے اسکول کے مطابق ہو, بکس اس کے اندر اسکول کے ہی شرط کے مطابق, تو بچہ کیا بنتا ہے؟ پڑھا لکھا. پھر آگے چل کے وہ جب جاتا ہے تو جاہل جاتا ہے, آتا ہے تو پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب ان کی شرط پہ جاتا ہے تو اپنی شرط پر تو لیں گے
نہیں. اسی طرح جب تک ہم اسلام کی شرط پر زندگی نہیں گزاریں گے تب تک ہمارے گھر جہالت سے بھرے رہیں گے. اور جب جہالت سے بھرے رہیں گے تو جنت آپ سوچ نہیں. لیکن جیسے جیسے اسلام آتا جائے گا جہالت دور چلی جائے گی. ادھر سے اسلام آئے گا جہالت ادھر سے نکل جائے گی. لیکن اسلام آ ہی نہیں رہا تو جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا ہم اگر گھر کو جنت بنانا ہے, گھر کو اسلامی گھر بنانا ہے, تو ہمیں اپنے گھر میں علم دین زیادہ سے زیادہ اس طرح بھرنا ہوگا جیسے کبوتر اپنے بچے. کتنا بہترین پیغام دیا آقا نے کہ اگر ہمیں اپنے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنانا ہے تو ہمیں پہلے تقویٰ اختیار کرنا ہوگا اور اسلام کے راستے پر چلنا ہوگا, تبھی جا کے ہم اپنے گھر کو ایک جنت جیسا بنا سکیں, جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں. آقا آج کل کیا صرف گھر کی ذمہ داری, گھر کو بہتر بنانا صرف خواتین کے ہاتھ میں ہے یا پھر مرد, یا پھر دونوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں مل کر گھر کو ایک بہتر گھر بنائیں؟ تو دیکھیے خواتین کی بھی ایک پرابلم ہے, آدمیوں کی بھی ایک پرابلم ہے. جب کوئی کام بگڑتا ہے عورت آدمی پہ ڈال دیتی ہے اور آدمی عورت پہ ڈال دیتا ہے. اکثر مجالس کہیں پڑھنے جاتے تو یہ ہوتا ہے, آدمی لوگ بولتے ہیں عورتوں کو پڑھیے گا, اگر عورتوں کو پیغام آتا ہے مولانا صاحب آدمیوں کو پڑھیے گا, بڑے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں. ذمہ داری کسی ایک کی نہیں ہے, ذمہ داری دونوں کی اور برابر کی ذمہ داری, کیونکہ خدا نے دونوں کو برابر خلق کیا ہے. جو مقام مرد کا ہے وہی مقام عورت کا ہے. نہ ذرہ برابر یہ کم ہے, نہ ذرہ برابر یہ زیادہ ہے. انسانی اعتبار سے, انسانیت کے لحاظ سے دونوں یکساں ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ذمہ داریاں دونوں کی برابر ہیں. یہ باپ ہے, یہ ماں ہے, یہ ڈبل ماں تو نہیں بنے گی نا. جب آپ ڈبل باپ بنیں گے تو ڈبل ماں بن جائے گی, دونوں ذمہ داریاں برابر ہو جائیں گی. انسان صرف اور صرف اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈھکیلنا چاہتا ہے. اسی لیے آدمی کو دارے میں کیا کر دوں, میں تو دن بھر کام کرتا ہوں اور اس کی ذمہ داری ہے مدرسے لے جانا, فلاں جگہ لے جانا, نہیں پڑھاتی تو میں کیا کروں, ایسی عورت کو طلاق دے دینا. بھائی اس میں صرف عورت کا کام نہیں ہے. آج جو بچہ آپ کا پریشان ہو رہا ہے, جو پریشان کر رہا ہے, آپ کی ذمہ داری رزق حلال لانا, عورت کی ذمہ داری اس رزق حلال کو کھلانا. جیسے آپ رزق حلال لائیں گے اور وہ رزق حلال کھائے گا, پرابلم پیدا نہیں ہوگی. آپ لا رہے ہیں رزق حرام اور کہہ رہے ہیں بچہ ٹھیک ہو جائے. میں نے ایک واقعہ ایک عالم دین کا پڑھا تھا, تو جس سے اکثر ہوتا ہے علماء یا کوئی بچے ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں. چھوٹا سا بچہ تھا عالم کا, ساتھ میں مسجد میں لے. پہلے زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے, روٹی وغیرہ. تو ایک بچے نے ایک مٹی کا لوٹا توڑ دیا. عالم دین بہت پریشان ہوئے, میرے بچے نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے اپنی پوری پچھلی لائف پر نظر دوڑائی کہ میں نے ایسا کام کیا کیا تھا کہ میرے بچے میں اثرات آئے. ایک لوٹا ٹوٹنے پر آج لوگ پورا گھر توڑ دیتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں, فیملیاں برباد کر دیتے ہیں تو سوچتے ہیں. ایک لوٹا توڑ, مٹی کا لوٹا, وہ سونے چاندی کا نہیں, مٹی کا لوٹا توڑا, وہ حیران ہے کیا ہوا. گھر آئے, وائف سے پوچھا, ارے بھائی بچے نے آج یہ حرکت کی. میں خدا کو حاضر و ناظر کر کے کہتا ہوں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جو میرے بچے میں یہ برا اثر آتا. پھر وائف نے کہا کہ میں نے بھی تو کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا. کہا سوچو. کہا میرے گھر میں پڑوسی کے انار کا درخت ہے, بڑے اچھے انار لگے ہوئے تھے اور ٹہنی ہمارے گھر کی طرف تھی ایک, اور وہ ٹہنی لٹک رہی تھی, اتنے اچھے انار تھے. ایک انار مجھے بڑا اچھا لگا اور میرے ہاتھ میں سوئی تھی, میں نے اس انار میں سوئی چبو کے اس کا رس چاٹ لیا تھا. اتنا سا رزق ہے حرام, جبکہ وہ جائز ہے پڑوسی کے گھر میں. اس کے آپ یہ سمجھ لیے ایک عالم دین نے احساس کیا کہ میرے بچے کے اندر یہ برائی آئی کہاں سے. آج ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی بیوی کے کہنے میں ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے, جو کہ ماں باپ کے کہنے میں بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. گھر خراب ہو رہا ہے اور لوگ سوچ بھی نہیں رہے. غور کریں, اگر ان کے پاس علم دین نہ ہوتا تو اپنے بچے کی چھوٹی سی حرکت پر وہ سوچتے نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے والدین کے پاس میں علم دین بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے جیسے کھانے کے بعد پانی ضروری ہے. اگر
अगर पानी नहीं पिएंगे खाना खा खा के मर जाएंगे, और पानी के साथ साथ खाने की ज़रूरत है, खाना नहीं मिलेगा तो पानी पी पी के मर जाएंगे। ये दोनों चाहिए। और जिस तरह वालिदैन अगर समझदार होंगे, दीनी इल्म होगा उनके पास, सीरत अहले बैत होगी, कुरानी इल्म होगा, तो बच्चों को भी उसी एतबार से, वरना बच्चे बड़े हो गए, 9 साल की लड़की हो गई, 15 साल का लड़का, उनको पता ही नहीं हो बच्चे ने हमारे इस्लामी चीज़ें कहाँ सीखी, किसके पास पूछने गए। तो इस तरह घर और ख़राब हो रहे हैं जी। अगर इसको बेहतर बनाना है, माशरे को, घर को, ख़ुद को, तो हमें नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि आगा ने कितने बेहतरीन तरीके से बताया कि घर को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ ख़वातीन नहीं ज़िम्मेदार है, बल्कि मर्द और औरत दोनों ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अल्लाह ने दोनों को बराबर पैदा किया। अल्लाह ने दोनों को बराबर पैदा किया है। आगा साहब, एक बहुत ही अहम क्वेश्चन आपसे कि जो टीनेजर स्टेज पर चल रहे हैं अभी, जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनके कदम लड़खड़ा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, देखिए आज आप जवान हैं, कल आपको भी बूढ़ा होना है जी। एज तो बढ़ती है, घटती नहीं है। घटती नहीं है, बेशक। बेहतर होगा कि आप आने वाली नस्लों के लिए आइडियल बने। आप अपने वक्त को बर्बाद मत करें यूट्यूब पर, आप फेसबुक पर, टेलीफोन पर, दोस्तों में, क्योंकि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में जो भेजा है वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं भेजा है जी, इबादत के लिए भेजा है। और आज जो नौजवान इबादत इलाही करता है उसको अल्लाह अजर अजीम देता है, बड़ा ज़्यादा देता है, डबल देता है। लिहाजा कोशिश ये करें कि अपने वक्त को बचाएं और इल्म की तरफ ले जाएं। अगर आप अपने वक्त को इल्म की तरफ ले जाएंगे तो यकीनन ये कदम जो लड़खड़ा रहे हैं ये रुक जाएंगे जी, बेशक। और बजाय जहन्नम में गिरने के जन्नत में जाएंगे, जन्नत में कदम चले जाएंगे। बेशक। मेरी गुजारिश है नौजवानों से कि आप मसलन लड़के हैं तो नमाज जुमा में ज़रूर जाएं, जी। लड़कियां हैं ख़वातीन की मजालिस में जाएं, आगे बैठें, मोबाइल बंद रखें मजालिस के टाइम में, वक्त पर नमाज पढ़ें। अगर कुरान नहीं पढ़ सकी हैं, लड़के भी नहीं पढ़ सके हैं, तो अभी पढ़ना शुरू करें। तालीम के लिए कोई एज नहीं होती। जिस वक्त आँख खुल जाए तभी सवेरा है। मजलिस में अव्वल वक्त जाएं, नमाज अव्वल वक्त पढ़ें, मजालिस में जो कुछ पढ़ा जा रहा है उस पर गौर व खौज करें, सोचें और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, ना कि दूसरे पर। अगर गुनाहों की बात हो रही तो देखें हमने क्या किया, और खुदा जान रहा है। और खुदा इतना रहमान है, उसने तुम्हारे गुनाहों को डिस्क्लोज़ नहीं किया, लोगों के सामने ओपन नहीं किया, तो उसका शुक्र अदा करो। परवरदिगार, अगर मैंने गुनाह कर लिए हैं तो मेरे माफ़ कर दे। तौबा का दरवाज़ा खुला है। इससे पहले अल्लाह तौबा का दरवाज़ा बंद कर दे, हम तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर, दीन के रास्ते पर, कुरान के, अहले बैत के रास्ते पर चले, ताकि हमारे कदम लड़खड़ाने से बच जाए और हम आने वाली नस्ल के लिए एक आइडियल नौजवान, आइडियल बुज़ुर्ग, आइडियल इंसान बन जाए। माशाअल्लाह नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि आगा ने बताया कि अगर हमें एक जन्नती इंसान बनना है तो हमारे अमाल वैसे होने चाहिए। आगा, सब लोग कहते हैं, जो शिया लोग हैं, कहते हैं कि हम अली वाले हैं, हम ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे, तो उसके लिए तो हमारे अमाल भी अच्छे होने चाहिए। आगा, आप नाज़रीन को बताएं हमारे अमाल कैसे होने चाहिए। ठीक है, इमामुल मुत्तकीन, यानी इमाम जो मुत्तकीन के इमाम है, गुनहगारों के इमाम नहीं है। जी, बेशक। आबिदीन के इमाम है, इबादत करने वालों के इमाम है, इबादत से भागने वालों के इमाम नहीं है वो। अगर वो इबादत करते हैं तो इमाम ज़रूर बख्शुएंगे। अल्लाह ने जन्नत किराए पे देने के लिए थोड़ा बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है, और वो भी उन इंसानों के लिए जिनके आमाल बेहतरीन हों, और वो भी उनके आमाल अहले बैत के मुताबिक हों, मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक हों, तो ज़रूर जाएंगे, ज़रूर बख्शे जाएंगे। लेकिन जिनके आमाल को ख़ुद मौलाए कायनात नहीं पसंद करते हैं, वो सोचें कि ये काम मौला पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यकीनन बख्श दिए जाएंगे। और जन्नत तो बनाई ही अल्लाह ने है अहले बैत के चाहने वालों के लिए। अहले बैत ही जन्नत के मालिक हैं। शर्त ये है कि वो काम ही ना करें जिससे अहले बैत ही मानने से इनकार कर दें। ज़रूरी ये है कि अहले बैत को हम राज़ी करें, हम कोई काम ऐसा ना करें जिससे मौलाए मुत्तकियान, मुत्तकियों के इमाम, वो नाराज़ हो जाएं।
सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि आका ने बताया हम अली वाले, हम ज़रूर से जन्नत में जाएंगे, लेकिन हमारा आमाल भी अली वालों जैसा होना चाहिए। जैसे हमारे मौला चाहते हैं कि एक अली वाला जो है, जो अली को मानने वाला है, जैसा उसका अमाल होता है, अगर हमारा वैसा अमाल होगा तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर से जन्नत में जाएंगे। आगा, जो पेरेंट्स दुनियावी तालीम की तरफ भाग रहे हैं, दुनियावी तालीम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप उनको ये बताएं कि हमारे लिए दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है। देखिए, वालिदैन को दुनियावी तालीम हासिल कराना है, वाक़ई कराएं, मना नहीं है, ना कराएं, लेकिन दोनों का बैलेंस बराबर रखें। जी बेशक। दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बनाएं। आप दुनिया की तालीम हासिल करा के डॉक्टर बना दें, लेकिन ऐसा डॉक्टर ना बनाए कि जो किडनी बेचे, जी। ऐसा डॉक्टर ना बनाए जो पैसे के लिए ही डॉक्टरी करे, ऐसा डॉक्टर बनाए जो किडनी बेचे ना, उसकी किडनी की हिफाजत करे। बेशक। वो दवाई अपने कारोबार के लिए ना करे, लोगों के लिए, शिफा के लिए करे, खुदा के लिए करे। आपने इंजीनियर बनाया, किसी का घर ऐसा ना बना दे कि मिट्टी बालू से भर दे और बाद में खड़ा होते गिर जाए। जब उसके बाद दीनदारी होगी तो माले हराम से बचने की कोशिश करेगा। जी बेशक। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जैसे टू व्हीलर के दोनों पहिए बराबर हों। बेशक। एक छोटा ना हो, एक बड़ा ना हो, एक में हवा हो, एक में ना हो। हत्ता कि उसका किसी भी मशीनरी का एक डॉट भी अगर ख़राब होता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। जी बेशक। तो हमारी मशीनरी में भी दुनियावी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम बहुत अहमियत रखती है। बच्चे की जिस्मानी तरबियत के साथ साथ में उसकी रूहानी तरबियत भी होना बहुत ज़रूरी है। हम दुनियावी एतबार से अपने जिस्म को मजबूत रखे हुए हैं, लेकिन रूह हमारी बीमार है, तो रूहानी बीमारी को दूर करने के लिए उसे इल्म दीन हासिल कराना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को चाहिए अतराफ़ में जहाँ मदरसे हों अपने बच्चों को आलिम के हवाले करें ताकि वो उसे दीन सिखाए, और वालिदैन के बच्चे फिर इताअत भी करेंगे, दीन पर भी चलेंगे। वालिदैन की ज़िम्मेदारी जिस तरह स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, क्लासेस के लिए भाग दौड़ करते हैं, उसी तरह मदरसे के लिए भी भाग दौड़ करें। अपने बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम बिल्कुल बराबर से दें ताकि बच्चा ज़िल्लत और गुमराही से बच सके। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि आगा ने बताया हमारे लिए जिस तरह से दुनियावी तालीम ज़रूरी है उसी तरह हमारे लिए दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हम गुमराही के रास्ते से बच सकेंगे। आगा खुदाया आपको तूल उम्र इनायत फरमाए। अगर लास्ट में आप बच्चों और वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई, दोनों के लिए पैगाम मेरा यही है कि बच्चे माँ बाप का एहतराम करें और माँ बाप भी बच्चों का एहतराम करें, उनके वक्त का एहतराम करें। अल्लाह ने उनको ज़िम्मेदार बनाया है। बच्चे वालिदैन के कैदी हैं, अपने कैदियों के साथ ज़ालिमाना रवैया ना किया जाए। उनको दुनियावी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम दी जाए, और जिस तरह आप दूसरी तालीमें दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह दीनी तालीम के लिए भी कोशिश करें ताकि वालिदैन माँ बाप का और माँ बाप वालिदैन का जब एहतराम करेंगे तो यकीनन हर घर इस्लामी घर कहलाएगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि आगा ने बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है। अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इन तमाम मैसेज पर अमल करें। ये ना कि हम बस सुन के लें, नहीं, बल्कि हमें इस चीज़ पर अमल करना है। जब हम इन चीज़ पर अमल करेंगे तो हम अपने माशरे को, अपने घर को एक जन्नत का नमूना बना सकते हैं। और ख़वातीन और मर्द दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों मिलकर अपने घर को एक बेहतर घर बनाएं। और इसी के साथ अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, जिस तरह से आगा ने अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाया है, वैसे अगर आप लोग भी लोगों तक अपने पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे राबिता करें। हमारी ईमेल आईडी है care@iareducationtrust.com और हमारा मोबाइल नंबर है 9969133765 और हमारी वेबसाइट भी विज़िट कीजिए। इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से आशना करवाएं। जब आपके बच्चे दीनी तालीम से आशना रहेंगे तो आपका घर एक इस्लामी घर बन जाएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इंशाअल्लाह हम अपने अगले प्रोग्राम में अगले मेहमान के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।